عزیزو مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے 30 ایسی آیات کا مطالعہ کریں گے اور تلاوت سنیں گے جو خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری پہلی تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ حسن دھوکھا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسی نظر آتی ہیں یا آپ کے پاس کیا دنیاوی دولت ہے، ایک عورت کی خدا سے وابستگی ہی زندگی میں واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسری تلاوت امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 16ویں سے 17ویں آیت۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ خوشخبری، اگر کوئی عورت کسی چیز پر اپنا ذہن بناتی ہے تو وہ اسے پورا کر لے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس میں سے تیسری تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 20ویں سے 21ویں آیت۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ اس حوالے میں اگر ہم خوشخبری تلاش کریں تو یہ ہے کہ خواتین خدا کی پکار پر عمل کرنے اور بدلے میں کچھ مانگے بغیر ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں خوش رہیں۔ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل مقدس میں سے چوتھی تلاوت پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت۔ اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ خوشخبری، ہمیں سطحی چیزوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے دلوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ زندگی میں حقیقی قیمتی تحائف خدا اور ہمارے پیاروں کی روح میں پائے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 5ویں تلاوت پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ خواتین اپنی زندگی میں ہر چیز کے ساتھ وفادار ہیں۔ خدا ان کے بچے، ان کے عزیزوں اور ان کے کیریئر اور بہت کچھ کی اچھائی کے لیے خدا ان کے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 6ٹھی تلاوت امثال 11 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنی زندگی میں ہمدردی کرے گی اسے جنت میں اجر ملے گا، جبکہ غصے میں کام کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 7ویں تلاوت امثال 31 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ اگر اس حوالے میں ہم خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں محبت اور طاقت میں ڈھانپ لیا ہے۔ ہمارے پاس مستقبل یا موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنے کی قطعی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں سے خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے 8ویں تلاوت امثال 14 باب اور اس کی پہلی آیت۔
दाना औरत अपना घर बनाती है और अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। खुशखबरी, आप अपने घर में माहौल पैदा करने और उसे मोहब्बत और अमन का मजबूत किला बनाने की ताकत रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से खवातीन की हौसला अफजाई के लिए नामी तिलावत इमसाल 19 बाब और उसकी 13वीं आयत। अहमक बेटा अपने बाप के लिए बला है और बीवी का झगड़ा रगड़ा सदा का टपका। इस आयत में खुशखबरी यह है कि झगड़ा शादी में होने का एक फितरी हिस्सा है। जब दलाइल और तनकीदें बहुत ज्यादा हो जाएं तो झगड़ा खत्म होने की बजाय तवील इख्तियार करता है और मजीद तकलीफ का बाइस बनता है, जिससे बचा जा सकता है। बाइबल मुकद्दस में से खवातीन की हौसला अफजाई के लिए 10वीं तिलावत इमसाल 31 बाब और उसकी 26वीं से 27वीं आयत। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। खुशखबरी, खवातीन बोलने से पहले सोचती हैं, लेकिन जब वो करती हैं तो ये मेहरबानी और नेकनियती से होती हैं और वो खुदा के कलाम को यकीनी बनाती हैं। बाइबल मुकद्दस में से औरतों की हौसला अफजाई के लिए 11वीं तिलावत हिदायश उसका 2 बाब और उसकी 22वीं से 24वीं आयत। और खुदावंद खुदा उस पस्ती से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुशखबरी, यह हवाला हवा की तख्लीक का जिक्र करता है जो आदम की पस्ती से बनी पहली औरत थी। बाइबल मुकद्दस में से औरतों की हौसला अफजाई के लिए 12वीं तिलावत इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 27वीं आयत। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहिली की रोटी नहीं खाती। खुशखबरी, इस मेहनत और देखभाल की तवक्का करें जो आप अपने खानदान और अपने प्यारों से करते हैं। औरतों की हौसला अफजाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से 13वीं तिलावत इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। इस आयत में खुशखबरी यह है कि मुसलसल तनकीद में मशगूल रहने से घर में खलल पड़ता है। बाइबल मुकद्दस में से औरतों की हौसला अफजाई के लिए 14वीं तिलावत इमसाल 31 बाब और उसकी 10वीं आयत। नेकोकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। इस आयत में खुशखबरी यह है कि एक ज़हीन बीवी किसी भी जेवर से ज्यादा कीमती होती है। बाइबल मुकद्दस में से औरतों की हौसला अफजाई के लिए 15वीं और आखिरी तिलावत गलतियों 3 बाब और उसकी 28वीं आयत। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। खुशखबरी, जबकि हमारी शनाख्तें कि हम कौन हैं, मसीह के पैरोकार इस पर अपने ईमान से मुतहिद हैं। आमीन और